مسلم شریف کی حدیث پڑھتے ہیں راؤنڈے کھڑے ہو جائیں گے، اور مشکات صفحہ 433 کے اوپر بھی حدیث شریف موجود ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. سرکار میں وہ حاجی ہو، نمازی ہو، غازی ہو، کچھ بھی ہو، سخی ہو، جس کے دل میں مثقال ذرۃ من الکبر، ایک ذرے کے برابر بھی تکبر آ گیا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. صحیح مسلم کی اتھینٹک حدیث ہے. لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. یہ تکبر ایک رائی کے برابر اگر اس کے دل میں آ گیا تو وہ جنت میں داخل. یہ آقا کریم تو وہ ہیں جنہوں نے دین و دنیا کا ہر پیپر آؤٹ کیا ہوا ہے. ایک اور مسلم کی حدیث ہے اسی صفحے کے اوپر، مشکات صفحہ 433، 3 حدیثیں ہیں اس کے اوپر. سنو، سرکار فرماتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سرکار کی زبان سے ہم تک پہنچا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ لا یکلمہ اللہ فی یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم. سب کہو استغفر اللہ. ولہم عذاب علیم. سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 اس قسم کے بدبخت ہوں گے انسان قیامت والے دن. لا یکلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، قیامت تعالیٰ ان سے بات ہی نہیں کرے گا. ولا یزکیہم، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم، ان طرف نظر رحمت ہی نہیں کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بتاؤں کون ہے وہ؟ سنو، فرمایا کہ شیخ زانن، بوڑھا زانی، عمر گزر گئی ہے، گناہوں سے جان نہیں چھوٹتی. شیخ زانن وحاکم کذاب، جھوٹا حاکم جو ظالم ہر وقت جھوٹن لیتا ہے. میری بات صحیح مسلم کی اتھینٹک حدیث ہے، مشکات صفحہ 433 کے اوپر بھی موجود ہے. سرکار مجھے سنو، وہ 3 کون ظالم ہیں جن سے نہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دھیان کرے گا، نہ پاک کرے گا، ان سے بات بھی نہیں کرے گا. شیخ زانن، بوڑھا زانی، اور حاکم کذاب، جھوٹا حاکم، وعائل متکبر، متکبر فقیر. یہ 3 اتنے بدبخت ہیں جن کے کفیات کو گن کے اللہ نے بتایا. سرکار نے بتایا کہ میں نہ ان سے کلام کروں گا، نہ ان کو پاک کروں گا، نہ ان سے طرف نظر رحمت کروں گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب بھی دردناک ہے. آئیے ذرا تیسری حدیث، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. اَدْخَلْتُهُ النَّارَ، میں اس کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دوں گا. استغفر اللہ. آج کا جو میرا موضوع یہ تھا کہ تکبر کی برائی، اور یہ کہاں سے کام شروع ہوا. میں نے 34 نمبر آیت کا آخری حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. جب اللہ سبحانہ نے حکم دیا نا تمام فرشتوں کو، 34 نمبر آیت ہے، پہلا پارہ، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جب ہم نے حکم دیا تمام فرشتوں کو سجدہ دے دو، سب نے سجدہ کیا. ایک جنا اتھے بھی آکڑ گیا. اج بھی ہے نا دے پیروکار، لیکن جنا اتھے بھی کہیے نا کہ نبی علیہ السلام بڑے شان والے ہیں، وہ نور بھی ہیں، وہ غیب کے جاننے والے بھی ہیں، وہ عطا کرنے والے بھی ہیں، بڑا کچھ. یہ ایسے اکڑ جاتے ہیں. سب سے پہلے
شیطان نے یہ کہا سب سے پہلے جو دنیا میں گناہ ہوا نا وہ تکبر کا ہے، اور شیطان نے کیا ہے۔ تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھیے، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ نہ تو شیطان اللہ کا منکر تھا نہ آدم علیہ السلام کا، اور اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کان فی جبہۃ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا، اور وہ ظالم کیونکہ ناری تھا، وہ نور کا منکر تھا، اس لیے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور 3 جملے، آبا ہی ریفیوزڈ، انکار کر دیا اللہ کے حکم کا، واستکبر اینڈ بیکیم سو پراؤڈ، اور بہت زیادہ متکبر ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اینڈ ٹرن ڈاؤن ڈس بلیور، پھر ہم نے اس کو منکرین میں سے کر دیا۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے، اگر گناہ ہو جائے خواہشات نفسانی سے، معافی مانگ لو تو اللہ معاف کر دیتا ہے، بندہ پھر انسان بن جاتا ہے۔ اگر گناہ کر کے اکڑ گیا، ڈٹ گیا، پھر اللہ معاف نہیں کرتا اور بندہ یہی شیطان بن جاتا ہے۔ شیطان شطن سے نکلا ہے، شیطان کا جو مادہ ہے نا شطن ہے، شین تو نون، شطن کا معنی ہوتا دور، کیونکہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اس کو شیطان کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اس کے تو یہ 6 کروڑ سال عبادت کرنے والا، 40,000 سال فرشتوں کا استاد رہنے والا، 7 آسمانوں پر اس کے مختلف 7 نام تھے۔ پہلے آسمان پر اس کو عابد کہتے تھے، دوسرے آسمان پر اس کو زاہد کہتے تھے، تیسرے آسمان پر اس کو عارف کہتے تھے، چوتھے آسمان پر اس کو تقی کہتے تھے، پنجویں متقی کہتے تھے، چھٹے آسمان پر اس کو ولی کہتے تھے، 7ویں آسمان پر اس کو عزیل کہتے تھے، عزازیل کہتے تھے۔ لیکن اتنے اس کے باوجود آبا، جب تکبر کیا، واستکبر، اس کے اوپر ڈٹ گیا ظالم، انکار تو کیا لیکن اس کے واستکبر ڈٹ گیا اپنے انکار کے اوپر، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور پھر منکرین میں سے ہو گیا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر گناہ گار ہو جاؤ، سیاہ کار ہو جاؤ، بد اعمال ہو جاؤ تو سچی توبہ کر لو، پھر گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں نہیں معاف ہوں گے، نہیں معاف ہوں گے۔ اگر گناہ معاف ہو جائیں پھر آپ کے اور صاحب کا نبی کی امتیوں میں کیا فرق رہ گیا؟ صاحب کے نبیوں کے جو امتی سچی توبہ کرتے ان کے گناہ معاف ہوتے تھے، میرے آقا کریم سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، شہنشاہ انبیاء ہیں، تاجدار الانبیاء ہیں۔ میرے آقا کا کوئی امتی گناہ کر کے سچی توبہ کرے گا تو اس کے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہوں گے۔ میری بات اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، their sins will be converted into virtues۔ میرے محبوب کے غلاموں، یہ تمہارا مقام ہے، تمہاری شان ہے، تمہارے گناہ کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ 1,00,000 گناہ کر کے توبہ کی، 1,00,000 گناہ معاف نہیں ہوگا، 1,00,000 نیکیوں کی شکل میں درج کر دیا جائے گا۔ ابو ایوب انصاری دیکھنا، جب سرکار گئے ہیں مدینہ المنورہ تو ہر کی خواہش تھی کہ میرے گھر میں آئیں۔ کسی نے گھر کو سجایا، کسی نے کہا جی میرا گھر خوبصورت، میرے پاس مال دولت ہے۔ ابو ایوب انصاری نے عرض کیا مولا میں تو غریب ہوں، مسکین ہوں، میں کیسے میزبان بن سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا۔ اور جب ڈاچی گزرتی تھی ہر صحابی مہار پکڑ، سرکار نے کہا چھوڑ دو اس کی مہار، حدیث صحیح ہے، سرکار نے کہ میری سواری کو پتہ ہے میں نے کس کا مہمان بننا ہے، جس کی سواری کے علم کا یہ عالم ہے، سوار کے علم کا کیا عالم ہے، میں چھوڑ دو اسے پتہ ہے اس نے کہ میں نے کس کا مہمان بننا ہے۔ جب ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ آئی تو سواری خود بخود بیٹھ گئی، ایسی بیٹھی کہ اٹھاتے اٹھتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبریل عرض کیا یا رب جل، میں جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرو یا رسول اللہ ہم نے ابو ایوب انصاری کو تیری میزبانی کے لیے چن لیا ہے۔ میں کہ ہم نے چن لیا ہے اس سواری کو، اور سرکار کے لیے ابو ایوب انصاری کو ہم نے آپ کا میز بنا دیا اور آپ ان کے مہمان ہیں۔ اور یہ ابو ایوب انصاری کو کہاں سے یہ کام؟ یہ صرف عجز کی وجہ سے مل رہے، اور بھی بڑے بڑے امیر کبیر صحابہ تھے۔ میں تو یہی عرض کرتا ہوں کہ آ گیا سونا کملی دی جم مار کے، آ گیا سونا کملی دی جم مار کے،
دنیا راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے نیویں آندا پراؤنا اے ساڈا نبی نیویں آندا پراؤنا اے ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے آ گیا سونا کملی دی جم مار کے دنیا راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے نیویں آندا پراؤنا اے ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے۔ تو سامعین شام یہ تین جملے ہیں، آبا واستکبر وکان من الکافرین. He refused and became too proud and turned out disbeliever. اس ظالم نے ہمارے حکم کا انکار کیا، صرف انکار نہیں کیا، اس کے اوپر ڈٹ گیا، متکبر ہو گیا، پھر ہم نے اس کو منکرین میں سے کر دیا۔ تو یہ شیطان اور انسان میں یہ فرق ہے، انسان گناہ کرتا ہے، دوسری میں نے کہا نورۃ المجالس کی پہلے صفحہ 121 کے اوپر حدیث ہے، گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ گناہ جو خواہشات نفسانی سے یہ کر لو توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے، اگر تکبر سے گناہ کرو اس کی معافی کو نہیں ہے، جیسے شیطان نے کیا، جیسے فرعون نے کیا، جیسے نمرود نے کیا۔ اس لیے سامعین شام ہم اس کے عاجز بندے ہیں، اور جو اس کے بارگاہ میں جھک جاتا ہے اس کو گناہ گاری کی سٹیج سے اٹھا کر مقام میں محبوب عید کے اوپر فائز کر دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بڑی عظیم ہستی ہے ہمارے رب مصطفیٰ کی۔ تو آج اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھ کر عہد کرنا ہے، یا الہی آج کے بعد ہم تکبر کی لعنت سے دور رہیں گے، تیرے عاجز بن کے رہیں گے، وعدہ بھائی انشاءاللہ یا رب مصطفیٰ استقامت کی دولت عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔